علی کی سیلری اچھی تھی، جس کی وجہ سے فضا اپنے لیے شادی کے 1 سال بعد ہی الگ گھر لے لیتی ہے، جس میں 3 بڑے بڑے کمرے اور ایک بڑا خوبصورت کچن تھا۔ اس غرور میں کہ میری رسوئی بہت بڑی اور شاندار ہے اور اس میں ہر ماڈرن چیز ہے، وہ اپنی جیٹھانی کو بہت دفعہ طعنے دے چکی تھی اس بات پہ۔ مہرونیسا بھابھی، آپ کا کچن تو ہمیشہ صاف ستھرا اور پرفیکٹ دکھتا ہے، میرا کچن تو کبھی اتنا صاف ستھرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے سے کچن کو سلیقے سے رکھنا تو کوئی آپ سے سیکھے، مجھ سے تو اتنا بڑا کچن صاف ستھرا رہتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فضا، بس ایک دفعہ عادت بنانے کی بات ہے، ہم چھوٹی سی جگہ کو بھی صاف ستھرا کر کے رکھ سکتے ہیں، بس عادت ہونی چاہیے چیزوں کو اپنی جگہ رکھنے کی سمیٹ کر۔ کیا صاف صفائی سے رکھنا، ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پر ٹھوس کر رکھا ہے۔ میری گھر رسوئی میں آ کے دیکھنا کتنی بڑی رسوئی ہے میری تو۔ مہنگے سے مہنگے برتن میں نے اپنے کچن میں رکھے ہوئے ہیں اور بھابھی کے پاس تو لگتا ہے انہوں نے کبھی اپنے گھر کی مٹی بھی نہیں بدلی۔ عروج، تم میرے گھر آنا، دیکھنا میں تمہیں دکھاؤں گی کہ رسوئی ہوتی کیا ہے۔ تم بار بار بول رہی ہو بڑا کچن بڑا کچن، اب تم عروج یہاں پر ہی رکی ہوئی ہے، کل ہم تمہارے گھر آئیں گے اور تمہارے گھر رہ کر تمہارا کچن دیکھیں گے ہم۔ ہاں ہاں بھابھی، یہ بڑھیا رہے گا، کل ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ نند اور ساس کی بات سن کر فضا گھبرا جاتی ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتی ہے، ارے اگر یہ دونوں کل میرے گھر آ گئی تو یہ کچن میں بھی جائیں گی اور ادھر میری مہنگی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کریں گی۔ یہ میرے گھر میں مہنگے مہنگے الیکٹرانک سامان ہے، اگر انہوں نے ان کو چھیڑا تو وہ خراب ہو جائیں گے، اور اگر دیواریں خراب ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ انہیں بہانہ کر کر کل کے لیے تو ٹال دیتی ہوں، پھر آگے دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ آئیڈیا اچھا رہے گا۔ فضا صرف باتیں پھینکنے والی لڑکی تھی، دل سے وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے گھر آئے، وہ اکیلی ہی رہنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایک پلان بناتی ہے۔ ماں جی، کل تو میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، اسی لیے اس کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ اگلے دن آ جائیں میرے گھر، میں اکیلی گھر میں ہی ہوں گی، پھر ہم سب مل کر انجوائے کریں گے۔ نہیں نہیں بھابھی، میں تو کل آپ کے گھر رہنے کے لیے رک رہی تھی، پرسوں اگر آپ کے گھر آئی تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی مجھے اپنے گھر جانے میں، میں پھر آج ہی اپنے گھر چلے جاؤں گی، آپ کے گھر پھر کبھی آ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں بہو، ہم کل آ جائیں گے، تم اپنی سہیلی کے ساتھ جاؤ، اس کو تمہاری ضرورت ہے، ہم تو یہی ہیں، پھر کبھی آ جائیں گے۔ پھر فضا اپنے گھر واپس چلے جاتی ہے۔ اس نے صرف ایک بار ہی اپنا کچن اپنے سسرال والوں کو دکھایا تھا ابھی تک، 1 سال پہلے۔ فضا، تمہاری آج پہلی رسوئی ہے، ماں جی نے کہا ہے کہ تم نے حلوہ بنانا ہے، ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھے بتا دینا، میں تمہیں دے دوں گی۔ اتنی چھوٹی کچن میں یہاں پر کھانا نہیں بنا سکتی، یہاں پر تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اتنی گرمی ہے، میں تو پورے پسینے سے بھیگ جاؤں گی، اور پنکھا بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ماں جی سے بول دو میں اپنی پہلی رسوئی میں کچھ بھی نہیں بنانے والی، میں تو اب تبھی کچھ بناؤں گی جب میری اپنی رسوئی ہوگی۔ یہ کیا بہو کی نئی رسوئی ایک رسم ہے اور تم چھوٹی رسوئی بول کر یہ رسم کو توڑنا چاہتی ہو؟ ارے میں شادی کر آئی تھی تو اسی کچن میں نے اپنی زندگی کی 40 برس برتا دیے، اور مہرونیسا بھی تو اسی کچن میں کام کرتی ہے، تو تمہیں اس کچن میں کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو تمہاری جیٹھانی بھی اسی رسوئی میں کام کرتی ہے اور کس طرح سلیقے سے اس نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تم اگر ایک دن کے لیے یہاں پر کھانا بنا لو گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا تمہیں۔ اگر جیٹھانی جی نے اس رسوئی میں ایڈجسٹ کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کو، یہ اس کی ہیڈیک ہے، میں تو اسی سال اپنا الگ فلیٹ لوں گی اور اس میں ایک بڑی ساری رسوئی ہوگی، مجھے نہیں اس چھوٹی رسوئی میں اپنی رسوئی کرنی۔ فضا نے پورا 1 سال اس کی رسوئی میں قدم بھی نہیں رکھا اور 1 سال کے اندر وہ اپنے لیے ایک بڑا فلیٹ خرید لیتی ہے۔ بھلے
فضا کی رسوئی بڑی ہو گئی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ مہرونیسا کی رسوئی چھوٹی تھی مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ شادی کے بعد مہرونیسا نے اس چھوٹی سی رسوئی میں ہی نہ جانے کتنے برس بتا دیے تھے۔ مہرونیسا کی ساس کا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ وہ چھوٹی رسوئی توڑ کر اس کی دیوار کو تھوڑا آگے کر کے اسی رسوئی کو تھوڑا بڑا بنوا دے۔ اسے کہتی ہے، بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنا کچن تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، ہمارا پریوار بھی بڑھ رہا ہے اور بہو کو اس چھوٹی سی رسوئی میں کام کرنے میں دقت ہوتی ہوگی۔ حالانکہ وہ کچھ کہتی نہیں ہے مگر میرے دل میں آ رہا ہے کہ ہم اگلے سال تک کچن کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی بڑی رسوئی بنوانے کے لیے کسی ڈیلر سے بات کرتا ہوں۔ مہرونیسا کے لیے بڑی رسوئی بنانے کا پلان ابھی ساس اور بیٹے کے بیچ میں ہی تھا، تبھی بیچ میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فضا کی رسوئی ایک گیلری کے پاس تھی۔ رات کو جب بارش آئی تو اس کی رسوئی میں پورا پانی بھرا ہوا تھا۔ مہنگے سامان، راشن اور کراکری، سارا کچھ بارش کے پانی کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ فضا کی اتنی بڑی رسوئی بارش کے پانی کی وجہ سے ساری خراب ہو گئی تھی۔ فضا بہت زیادہ پریشان تھی کہ کھانا کیسے بنائے۔ وہاں پر علی بھی آ جاتا ہے۔ علی کہتا ہے، میں فضا سوچ ہی رہا تھا کہ اگر ہم نے گیلری میں دوسرا دروازہ نہ لگایا تو پانی اندر آ سکتا ہے، مگر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب بارش ختم ہوگی تبھی دروازہ نیا لگ سکتا ہے۔ ارے علی، اب میں کھانا کیسے بناؤں گی؟ رسوئی میں تو کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، سارا کچھ گیلا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، جب دھوپ نکلے گی تو سارا سامان خشک ہو کر صحیح ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ ہم بڑے بھائی اور بھابھی کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہی ہم کچھ کھا لیں گے۔ فضا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ علی کے ساتھ اپنے جیٹھ اور جٹھانی کے گھر چلے جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں بہو، جب نئے نئے گھر میں رہنے لگتے ہیں تو ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بعد میں تم لوگ وہاں پر دروازہ لگوا لینا۔ مہرونیسا بیٹا، سب کے لیے ناشتہ بنا لو۔ بھابھی رکے، میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اتنی چھوٹی رسوئی میں تم آج کھانا کیسے بناؤ گی؟ نہیں میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ نہیں بھابھی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی اپنوں کو سمجھا ہی نہیں۔ آج دیکھو ہم پر مصیبت آئی ہے تو ہمارے اپنے ہی کام آ رہے ہیں۔ آج ہم دونوں مل کر کھانا بنائیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، آج تم بھی ایک دفعہ اس چھوٹی رسوئی میں کھانا بنا ہی لو، کیونکہ اگلی دفعہ تم جب یہاں پر کھانا بناؤ گی تو رسوئی چھوٹی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم بھی مہرونیسا کے لیے ایک بڑی رسوئی بنوا رہے ہیں۔ بڑی رسوئی؟ میں کچھ سمجھی نہیں ماں جی۔ ہاں مہرونیسا، ماں جی کا من ہے کہ اگلے سال تک ہم اسی رسوئی کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اور تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہاں بھیا، یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھابھی اس چھوٹی سی رسوئی میں اتنے سالوں سے کام کرتی آ رہی ہے، گرمی کے موسم میں انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی۔ اگر بڑی رسوئی ہو جائے گی تو بھابھی کو بھی آرام مل جائے گا۔ مہرونیسا کے چہرے پر تو خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اتنے سال چھوٹی سی رسوئی میں ہی کام کیا، اب اس کی دلی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں۔